نجاست کے احکام۔ تاریخ انسانی میں کسی شریعت نے طہارت کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جیسا کہ شریعت اسلامی نے، اور اسلام نے بہت سی عبادات کے لیے طہارت کو لازم قرار دیا ہے، جیسے نماز، طواف اور تلاوت قرآن مجید۔ نجاست کے لغوی معنی گندگی کے ہیں۔ نجاست کی شرعی تعریف: وہ گندگی جس کا شریعت نے دور کرنے کو کہا ہے۔ نجاست کی اقسام: نمبر 1، آدمی کا پیشاب اور اس کا پاخانہ۔ حدیث اعرابی: جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مساجد کے لیے پیشاب اور گندگی مناسب نہیں ہے، بے شک یہ نماز، اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ نمبر 2، حیض کا خون۔ حضرت خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور مجھے اس میں حیض آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیض سے پاک ہو جاؤ تو خون والی جگہ دھو لیا کرو اور اسی میں نماز پڑھ لیا کرو۔ حیض کے خون کے علاوہ خون پاک ہے، چاہے جاری خون ہو یا رکا ہو۔ چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مشرک نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو نماز کی حالت میں تیر مارا، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کا خون بہنا شروع ہو گیا، مگر اس نے اپنی نماز جاری رکھی۔ نمبر 3، حرام جانور اور جنگلی پرندوں کا پیشاب اور ان کی لید بھی ناپاک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 پتھر لانے کو کہا۔ مجھے صرف 2 پتھر ملے، تیسرا تلاش کیا لیکن نہیں ملا تو میں لید اٹھا کر لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لے لیے اور لید پھینک دی اور فرمایا، یہ گندگی ہے۔ حلال جانور کی لید اور پیشاب کا حکم۔ حلال جانور کی لید اور پیشاب پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مدینہ آئے اور بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کے اونٹوں کی طرف بھیج دیا تاکہ وہ ان کے دودھ اور پیشاب میں سے کچھ پی لیں۔ نمبر 4، مردار۔ مردار وہ ہے جو اپنی موت مرے، اس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو، اور مردار میں وہ گوشت بھی شامل ہوگا جو ذبح سے پہلے جانور سے کاٹا جائے۔ کیڑے اور مچھلی کو استثناء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مردار اور خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور وہ 2 مردار کیکڑا اور مچھلی ہیں، اور 2 خون جگر اور تیلی ہیں۔ وہ مردار جس میں بہنے والا خون نہ ہو، جیسا کہ مکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو پوری طرح ڈبو لو اور پھر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔ نمبر 5، خنزیر کا گوشت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو،
یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ یہ بالکل ناپاک ہیں۔ نمبر 6، کتے کا لعاب۔ کتے کے لعاب کی ناپاکی کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی برتن کو کتا جھوٹا کر دے تو اسے 7 مرتبہ دھو لو، اور بہتر یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ دھو لو۔ نمبر 7، مزی۔ مزی وہ سفید پتلا اور لیس دار پانی ہے جو کہ اٹکیلیاں کرنے سے اور جماع کے بارے میں سوچنے سے نکلتا ہے، اور یہ شہوت اور جھٹکے سے نہیں نکلتا، اور اس کے بعد سستی بھی نہیں آتی، اور بسا اوقات اس کے خروج کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا، جب انہوں نے مزی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، عضو تناسل کو دھو لو اور وضو کرو۔ نمبر 8، ودی۔ ودی وہ سفید پانی ہے جو کہ گاڑھا ہوتا ہے اور پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ ودی کی طہارت کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے۔ منی وہ سفید گاڑھا پانی ہے جو شہوت اور جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس کے بعد سستی بھی آ جاتی ہے۔ اس کی بو کھجور کی کلی کی طرح ہوتی ہے اور گندھے ہوئے آٹے سے بھی ملتی ہے، اور منی پاک ہے۔ اگر ناپاک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھونے کا حکم دیتے۔ اگر منی تر ہو تو یہ دھونے سے صاف کی جائے گی، اور اگر خشک ہوگی تو صرف کھرچنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی دھوتے تھے اور نماز کے لیے نکلتے تھے، اور میں دھونے کا اثر ان کے کپڑوں پر دیکھتی تھی۔ اور امام مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچ لیتی اگر مجھے نظر آ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز ادا کرتے۔ حصی طور پر الکوہل پاک ہے، اور معنوی طور پر الکوہل ناپاک ہے، اور اس کا پینا گناہ کبیرہ ہے۔ جب زمین ناپاک ہو جائے تو وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے بغیر پاک ہو جاتی ہے۔ پانی سے پاک ہونے کی دلیل وہ حدیث اعرابی ہے جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کرنے دو۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد اس کے پیشاب پر 1 ڈول پانی ڈال دو، یا 1 بڑا ڈول پانی کا ڈال دو۔ اگر نجاست بہنے والا مادہ ہو تو زمین کے خشک ہونے سے نجاست پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین خشک ہو جاتی تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ ناپاک پانی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں بہت سا پاک پانی ملا دیا جائے، یہاں تک کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے، یا آج کل جدید وسائل کے ذریعے سے بھی پانی پاک کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ فلٹر وغیرہ۔ کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے ساتھ دھویا جائے اور پھر رگڑا جائے اور نچوڑا جائے یہاں تک کہ نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ فرش یا بچھونے کو پانی کے ساتھ یا جدید صفائی والی چیزوں کے ساتھ دھویا جائے اور رگڑا جائے جہاں تک کہ نجاست زائل ہو جائے۔ حلال جانور کی جلد پکا کر صاف کرنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب چمڑے کو دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔
چھوٹی بچی کا پیشاب دھویا جائے گا، اور چھوٹے بچے کے پیشاب پر پانی کا چھڑکاؤ کافی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے گا۔ ودی اور مزی کی طہارت کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کافی ہے۔ حیض کا خون دھویا جائے گا، اور اگر اس کا اثر باقی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیض کا خون دھونے کے لیے پانی کافی ہے، اور اگر اس کا اثر باقی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر جوتے کے ساتھ نجاست لگ گئی تو زمین کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا جائے یہاں تک کہ اثر جاتا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر جوتے کے ساتھ گندگی لگ جائے تو بے شک مٹی اس کے لیے پاکی ہے۔ اگر عورت کے لباس کے دامن کے ساتھ نجاست لگ جائے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ پاک جگہ چلی جائے، تو پاک جگہ اس کو پاک کر دے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیچڑ والی زمین سے گزرنے کے بعد پاک زمین دامن کو پاک کر دیتی ہے۔ کھانے کی چیز میں جہاں نجاست گری ہے وہ حصہ ناپاک ہے اور باقی کھانا پاک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گھی میں گرے ہوئے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوہے کو نکال پھینکو اور اس سے متاثرہ شدہ حصے کو نکال کر باقی گھی کو استعمال کرو۔